اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد۔ وَلَأَهْلِ بَيْتِهِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ اطرتی اہل بیتی۔ صلوات پڑھے وہاں۔ عزاداران امام، خیسر باغ بامبے کی 5ویں مجلس فقہ محرم کی مجلس ہے، دن گزرنے کے بعد شب 6 محرم۔ اللہ کے رسول کی اس حدیث کے اوپر 4 دن سے آپ سے مسلسل معروضے کر رہا ہوں کہ اللہ کا رسول کہہ رہا کہ مسلمانوں، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میری اطاعت، میرے اہل بیت۔ ان دونوں کے ساتھ متمسک ہو جاؤ، مل جاؤ، ان کے دامن کو پکڑ لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، بلکہ روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں مجھ سے ملاقات کرو گے۔ اس سے اچھا آفر کیا دے سکتا تھا؟ ایسا آفر کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں دیا، آدم سے عیسیٰ، کہ میں جا رہا and I'm giving you 2 things۔ اور پھر گارنٹی کس کی ہے؟ رسول کی گارنٹی۔ اس سے بڑا گارنٹی لے رہے رسول کہ اگر تم قرآن اور اہل بیت کے ساتھ رہو تم مجھ سے ملاقات کرو۔ اور یہ نہیں کہا صرف میدان محشر میں، کہا حوض کوثر۔ حوض کوثر یعنی میدان محشر میں تو سبھی جمع ہوئے، ساری مخلوق جمع ہوئی، بلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز، نبی آدم سے لے کے خاتم اور خاتم سے لے کے وقت معلوم تک جتنے انسان، اس میں کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سارے کے سارے سب جمع ہوئے ڈے آف ججمنٹ، مالک یوم الدین جو۔ لیکن حوض کوثر پہ کون جائے گا؟ جو ساقی کوثر کا ماننے والا ہوگا، جو ساقی کوثر کی محبت رکھے گا۔ حوض کوثر محشر کے میدان میں نہیں ہے، وہ صراط سے گزرنے کے بعد جنت میں وہاں پر ہے حوض کوثر، وہاں ہے کوثر، میرا مولا وہاں کا ساقی ہے۔ تو یہ پوری پریشانیوں سے اللہ کا رسول نجات دلا رہا، گارنٹی لے رہا کہ تم ان دونوں کے ساتھ ہو جاؤ تم مجھ سے وہاں ملو گے، جنت میں ملو گے۔ اب اس سے اچھا آفر رسول کیا دے سکتا تھا؟ اس سے اچھا آفر ایک مسلمان کو کیا مل سکتا تھا؟ لیکن یہ بدبخت مسلمان ایک گروپ کھڑے رہ کے کہتا ہے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی، جس کے نتیجے میں آج اسلام کا یہ حشر ہوا۔ آج کیا حشر ہے اسلام کا؟ میں بہت بند الفاظ میں بول رہا، سنو۔ آج مسلمان کی کوئی عزت ہے دنیا میں؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ انڈیا میں بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، ہم کو آزادی ہے، رات کے 11:30 بجے خیسر باغ میں مجلس کر رہے، رات میں 2 بجے جا رہے، کوئی پرابلم نہیں ہم کو۔ انڈیا میں بہت اچھا ہے، حکومت اچھی ہے، دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھو، تم بول نہیں سکتے کہ یو آر اے مسلم۔ اگر بولو گے تو جو تمہارے پڑوس میں ہوگا اس کے آئی بروز کھڑے ہو جائیں گے، اوہ یہ مسلمان ہے۔ آج یہ حشر ہے اسلام کا کہ پیسز میں بدل گیا، پیسز میں بدل گیا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، میرے یوتھ کی ذمہ داری ہے، حسینیوں کی ذمہ داری ہے، یہ تمہاری ریسپانسبلٹی ہے کہ تم اپنے کردار سے سیرت معصومین کو دنیا میں لاؤ، اہل بیت کی سیرت کو دنیا میں لاؤ، دنیا کو بتاؤ کہ وہ اور ہیں، ہم اور ہیں۔ کیا بولیں؟ دنیا کو بتاؤ یہ بات کہ ہم پیسفل لوگ ہیں، امن کے لوگ ہیں، اس لیے کہ ہم اس حسین کو مانتے ہیں کہ جو سیویئر آف ہیومینٹی ہے، انسانیت کو بچانے والا، ہندو ہو مسلمان ہو،
حسین اس پرسنالٹی کا نام ہے، اس ہستی کا نام کہ حسین کے سامنے سب سر جھکا رہے، اس لیے کہ مولا نے پیس کا پیغام دیا تھا، انسانیت کا۔ تو آپ بھی یہ کرنا، میں مسلسل میرے یوتھ کو بول رہا کہ خالی مجلس کرنا کافی نہیں، مجلس تو ہماری زندگی ہے، گریہ ہماری زندگی ہے، ماتم ہماری زندگی ہے، 24/7 ماتم کرو، 24/7 مولا حسین کا ذکر کرو، لیکن اس کے ساتھ جب تمہاری ڈے ٹو ڈے لائف آئے، اپنی زندگی گزارو ممبئی میں، تو ایسے گزارو کہ 1,00,000 مسلمان بھی ہو، میں عام بات کر رہا مسلمان، اس میں اگر علی والا ہے تو نکھر کے آنا سامنے، اپنے آفیسز میں، ملٹی نیشنل کمپنیز میں تم کام کر رہے، پروفیشنل کورسز میں ہو، یہ بولنے کی ضرورت نہ ہو کہ تم کس مذہب سے بلانگ کرتے ہو، تمہارا کردار، تمہاری آواز، تمہاری زبان، تمہاری آنیسٹی یہ بتائے کہ تم حسین کے ماننے والے ہو۔ یہ رہے گا تو تم مولا حسین کے پیغام کو 1445 ہجرہ میں پیش کر دو، ادروائز سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں ہے۔ 5 دن گزر گئے محرم کے، صرف 4 دن رہ گئے، 4 دن کے بعد 10 محرم کے بعد، یہ 10 محرم تک صبح شام لڑکا لڑکی عورت مرد آنکھوں سے وہی دیکھا، زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، مولا حسین کا نام، کانوں میں حسین حسین سنتے رہے یا علی علی سنتے رہے۔ تو 10 دن میں کوئی چینج آیا؟ میں پوچھ رہا، محرم پریکٹس کا نام نہیں ہے، محرم ریولیوشن کا نام ہے، انقلاب کا نام ہے، چینج کا نام ہے۔ اگر تم نہیں کرو گے تم سیرت معصومین پہ نہیں چل سکتے۔ کل جو میں نے واقعہ سنایا تھا علامہ ہلی کا، وہ ایک آدمی پورے ملک سے ٹکرا گیا۔ ایران اس وقت امام کے چاہنے والوں کا ملک نہیں تھا، شافعی مذہب والوں کا تھا۔ جب کل کا پورا ڈیبیٹ آپ نے سنا کہ انہوں نے ڈیبیٹ کیسے کیا، اکیلا۔ ایک چیز یاد رکھو، کبھی ڈرنا نہیں، حق خود بولتا ہے، حق خود بولتا ہے۔ حق پہ ہو تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری، تمہارا امام تمہارے ساتھ، آفیسز میں کہیں بھی، لیکن ہر چیز پیار اور محبت کے ساتھ، ایگریسو ہو کے نہیں کرنا، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ محبت سے تم جانور کو اپنا کر سکتے اور غصے میں سگا بھائی دور ہو جائے گا۔ تو علامہ ہلی نے کیا کیا؟ آپ نے کل پورا سنا واقعہ، خوش ہوئے آپ کہ محبت کے ساتھ اتنا بڑا ڈیبیٹ کیا۔ اسٹیج ایسا آیا جب سورہ توبہ کا واقعہ سنایا انہوں نے، اس کے بعد جتنے وہ علماء تھے سب خاموش بیٹھ گئے، اس لیے کہ آنسر نہیں دے سکے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ خدا بندہ اس نے بھرے ہوئے دربار میں اعلان کیا کہ آج سے میں اپنا مذہب بدل کے امامیہ مذہب میں جا رہا، میں علی والا بن رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، اس زمانے میں پیپر کرنسی یا پلاسٹک منی نہیں تھی، اس زمانے میں کوئنس ہوتے تھے، سلور کے گولڈ کے کوئنس ہوتے تھے، اور اس نے اپنے کوئنس کے اوپر ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا، دوسری طرف علی ولی اللہ لکھا۔ ماشاءاللہ خیسرباغ بھر گیا، مولا آباد رکھے اتنے موسم میں لکھوایا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، یہ علامہ کا کنٹریبیوشن ہے کہ اتنے بڑے ملک کو بعد میں دوسرے حکمران آئے، انہوں نے بھی چینج کیا، لیکن پوری حکومت کو صرف انٹیلیجنس ہی سے بدلا۔
ان لوگوں کو صرف جوتا اٹھا کے بتا کے بدل دیا. کتنے انٹیلیجنٹ تھے علم کے ذریعے. علامہ جاہل ہوتے تو نہیں بدل سکتے تھے. میں فرسٹ ڈے سے بول رہا میرے یوتھ کو کہ ایجوکیشن از مسٹ. صرف آج کا دور گریجویشن کر کے گھروں میں نہیں بیٹھنا. آج کے دور میں بیچلرز کی کوئی ویلیو نہیں جب تک تم پروفیشنل کورسز میں نہیں آؤ گے, ماسٹرز نہیں کرو گے. ڈفرینٹ فیلڈز پہ جا کے اس کے لیے ماسٹرز کرو, اس کے بعد دیکھو. میں چاہتا کہ میرا یوتھ پورے یہاں رہنا. ایون امام علی یہ چاہتے ہیں, ان کا شیعہ زمین پہ نہیں رہنا, ان کا شیعہ یہاں رہنا. مولا کی سیرت, مولا کا ارشاد, جب پوچھا گیا کہ یا علی آپ دنیا میں کتنے کیٹیگری کے لوگ رہتے, انسان کتنی قسم کے ہیں؟ امام نے کہا 3. راوی پوچھ رہا مولا علی یہ بتائیے کہ دنیا میں کتنے قسم کے انسان ہیں؟ امام کہتے ہیں 3 قسم کے. پوچھا کیسے؟ کہا ایک عالم, غور سے سنیں, ایک عالم ہوگا, ایک اسٹوڈنٹ ہوگا, طالب علم. ایک علم کو دے گا, ایک علم کو لے گا. اور تیسری قسم یہ ہے زمین پہ کیڑے مکوڑوں کی طرح رہتے ہیں. علی نے کہا جو میرا شیعہ ہوگا وہ زمین پہ کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی نہیں گزارے گا. میرا شیعہ یا عالم ہوگا یا اسٹوڈنٹ ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ تو تم بھی ایسی بنو. لڑکیوں کو بھی بول رہا کہ اپنی زندگی کو چینج کرو اس عشرے کے بعد. تھنکنگ کو بدلو. یہی تمہاری کامیابی ہے, یہی محرم کی کامیابی ہے. یقین کو پیدا کرو, فیتھ کو پیدا کرو, اپنے بلیف کو اتنا اسٹرانگ بنا لو کہ جو امام حسین دے سکتے, جو علی دے سکتے, وہ کوئی نہیں دے سکتے. فیتھ میں اسٹرانگ ہونا. اگر تم کو یقین کو پیدا کرنا ہے, میرے اوپر ایک پریشر ہے آیا, بار بار بولا گیا مجھے کہ ایک واقعہ ہے میسم تمار کا یقین کے اوپر. میں نے پڑھا ہے, یوٹیوب پہ موجود ہے, لیکن اب پھر مجھے کہا گیا کہ پلیز یوتھ کے لیے بہت اچھا میسیج ہے اس میں, وہ واقعہ ضرور پڑھیں. 10 قسم کے لوگوں کی 10 قسم کی خواہش ہے. پوری خواہشات تو میں 45 منٹ میں پورا نہیں کر سکتا, بہت شارٹ کر کے یہ واقعے کو پیش کرتا. پریشر ہے اس لیے پڑھ رہا کہ یقین کیا ہے. اگر تم کو یقین آ جائے نا, دیوار کے پیچھے کیا ہے بولو گے تو یہی تو مزہ ہے علی کی محبت کا. پردے ہٹ جائے, ایسا سامنے سے پردے ہٹ جائے. کرٹنز جو ہے نا ہمارے سامنے وہ ہٹ جاتے. ہمارے مجتہدین کو, ہمارے مراجعوں کو, ان کے سامنے سے پردے ہٹے ہوئے تھے. ایسے پردے ہٹے ہوئے تھے کہ ان کے لیے زمین کھنچ جاتی تھی زمین. کہ اگر صبح مجلس وہ تہران میں پڑھ لے, 2 گھنٹے کے بعد مشہد مقدس میں پڑھے. ہزاروں میل ہے. جیسے آصف ابن برخیہ کر سکتا اس زمانے میں. نہیں سمجھے آصف ابن برخیہ؟ آصف ابن برخیہ کون تھا؟ قرآن بول رہا, میں نہیں بول رہا. نبی سلیمان کے زمانے میں تخت بلقیس, وہاں پر بلقیس جو کوئن تھے وہ آ گئی تھی بالکل. تو جناب نبی سلیمان نے کہا تھا کہ اس میں کون ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ جو تخت بلقیس آنے سے پہلے اس کا تخت لا دے. اور جنہ آگے بڑھ کے کہا کہ ہم 24 گھنٹے میں لائیں گے. انہوں نے کہا اٹس ٹو لیٹ. کہا, کسی نے کہا 10 گھنٹے, کسی نے کہا 12 گھنٹے, کسی نے کہا 2 گھنٹے. وہ بالکل قریب آ گئی ہے. ہر آدمی نے اپنا اپنا کام کیا. کہا 2 گھنٹے, 4 گھنٹے, 24 گھنٹے. آصف ابن برخیہ سے نبی سلیمان نے پوچھا کہ تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا میں پلک جھپکنے پہ لا دوں گا, فریکشن آف سیکنڈ میں لا دوں گا. اور وہ فریکشن آف سیکنڈ میں ہزاروں میل دور سے انہوں نے تخت بلقیس کو منگا لیا. قرآن کہہ رہا کہ ہم نے تھوڑا سا علم آصف ابن برخیہ کو دیا تھا,
تھوڑا سا علم تھا تو اتنا جلدی ہزاروں میل سے فریکشن آف سیکنڈ میں چیزوں کو منگائے. تھوڑا سا علم جس کے پاس ہے، اور اگر وہ جو کل شین ایسے نہ ہو فی امام المبین ہو. میرے مولا کے لیے اللہ کیا کہہ رہا؟ ہر شے کا علم اس امام مبین کو. سورہ یاسین. تو یاد رکھو علی والوں کا یہ حساب. اب سنو یقین کیا ہے. جس واقعے کی طرف مجھے بولا گیا وہ واقعہ پڑھا. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. یہ کس کا ہے؟ اس شہید کا ہے کہ یہ ایسا خطیب ایسا ذاکر تھا. میں تو ممبر سے بیٹھ کے آرام سے پڑھ رہا. میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں، ایک اسٹوڈنٹ. لیکن یہ خطیب ممبر پہ بیٹھ کے نہیں پڑھا، دار پہ رہ کے پڑھا، پھانسی دینے کے بعد پڑھا. یہ وہ خطیب ہے. علی نے وہ عزت دی ہے کہ جس نے قتل کیا تھا اس کا محل کھنڈر ہو گیا اور میسم کا روزہ باقی. If you work for Imam, you will get it. جو اپنے لیے رہتا نا اس کے لیے کچھ نہیں ملنے والا ہے. میسم دمار کوفے کا رہنے والا، 60+ ایج، 60 ہجری میں کربلا سے پہلے. واقعہ کربلا سے پہلے کا واقعہ ہے. ظالم ابن زیاد گورنر بن کے آیا ہے کوفے میں اور لوگوں کو پکڑ رہا، علی والوں کو پکڑ رہا. 3.5 یا 4.5 ہزار امام کے شیعوں کو اس نے اریسٹ کیا، جس میں فضا کے 4 بیٹے ہیں. ابراہیم ابن مالک اشتر ہے، مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی ہے، کئی مولا کے چاہنے والے. سب سے لاسٹ میں اس نے میسم تمار پہ ہاتھ ڈالا. میسم سینئر سٹیزن بوڑھے، رسیوں میں جکڑ کر میسم کو ابن زیاد ظالم کے سامنے پیش کیا گیا. واقعہ سنا ہوا ہے، طویل، میں شارٹ کر رہا ہوں صرف بلیف کے لیے، یقین کے لیے. آج 5 محرم ہے، شب 6، ہمارا یقین بڑھنا حسین ابن علی کے اوپر. تم علم اٹھا رہے مولا عباس کا، تمہارے پاس اتنا یقین آنا کہ میں جس غازی کا علم اٹھا رہا وہ میری زندگی کو ایک لمحے میں بدل سکتا. جس غازی کا تم علم اٹھا رہے، تو علم اٹھانے سے پہلے یہ سوچو کہ آج کے بعد میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو عباس کو پسند نہیں. خاموش ہو گئے. پھر علم اٹھا کے فائدہ کیا؟ گہوارہ اٹھا کے فائدہ کیا؟ تم مولا عباس کا علم اٹھا رہے، کسی اور کا نہیں. اپنی لائف میں چینج لاؤ. میں یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا. وہ کام کرو جو عباس کو پسند ہے. پھر دیکھو بامبے میں تم عروج کرو گے. ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. جو ملے گا وہ مولا عباس دیں گے تو ملے گا. معمولی علم نہیں ہے، غازی کا علم معمولی نہیں. تو میسم تمار کو پکڑ کے لایا دربار میں. غور سے سنو، ویری انٹرسٹنگ واقعہ. ابن زیاد ظالم بیٹھا ہوا ہے، 2000 آدمی دربار میں. میسم سامنے آئے ابن زیاد کے، رسیوں میں زنجیروں میں جکڑے ہو. ابن زیاد نے میسم کو دیکھا. میسم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھی. ڈرتا نہیں تھا میسم. اس نے کہا ابن زیاد نے کہ میسم نیا گورنر ہے. میسم میں نے سنا ہے کہ تم کوفے میں بہت علی کے فضائل سناتے ہو. اب یاد رکھو حکومت میری ہے، اب علی کے فضائل نہیں سنانا میری حکومت میں تم کو مار دوں گا. میسم نے مسکرا کے دیکھا، دیکھ کر کہا تو کہتا ہے میں علی کا ذکر نہ کروں؟ میں پیدا اس ذکر کے لیے ہوا. میں ڈرنے والا نہیں ہوں موت سے. میں اس علی کا ماننے والا ہوں جو موت اور حیات کا مالک ہے. جب یہ کہا تو ابن زیاد نے اپنے ایک وزیر سے اشارہ کیا کہ قید میں نیچے، قید سے اتنی خطرناک قید تھی، انگلش کا ورڈ ہے ایسا، وہ یہاں تھی 20 میٹرز نیچے. اس قیدی کو لے کر آؤ اوپر. دربار میں زنجیروں کی جھنکار آئی کہ جیسے کوئی قیدی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. آہستہ 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 وہ آیا تو میسم کے بازو لا کے کھڑا کر دیا. اب میری طرف دیکھیں، لک ایٹ می. دونوں قیدی ایسا کھڑے ہوئے. میسم سینئر ہے اور یہ جوان ہے، میسم کے مقابلے میں جوان. میسم کا سر جھکا ہوا، ایسا پلٹ کے دیکھا کہ ایک اونچا پورا انسان، ہائٹ بتائی گئی 6'3",
براڈ شولڈرز, ویری فیئر کمپلیکشن, گورا, حسین, بڑے بڑے بال, وداؤٹ جیل. نہیں سمجھے نہیں؟ جیل ویل لگا کے مسجدوں میں مت جاؤ. پارٹیز میں جانا ہے وہ تمہاری مرضی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹاپ. کتنی چیزوں روکوں گا. تو بڑے بڑے بال, سیٹ کرے ہوئے بال آپ کی زبان میں. آ کے کھڑا ہوا, میزم نے ایسا دیکھا, پہچان گئے, کہا مختار. یہ مختار تھا. تم؟ تو مختار نے کہا میزم بہت سینئر ہے. میزم آپ کیسے؟ کہا یہ لے کر آئے ہیں مجھے. اب جیسے ہی میزم اور مختار بات کرنے لگے, دو قیدی دربار میں سکتا ہے, پن ڈراپ سائلنس ہے. ظالم ابن زیاد ان کی گفتگو سن رہا. ایک لمحے کے بعد میثم تمام نے مختار کو دیکھ کر بڑی آواز سے کہا کہ مختار, ابھی کربلا نہیں ہوا, یہ 60 ہجری کا واقعہ ہے, کہ مختار مبارک ہو, تم قاتلان حسین سے بدلہ لوگے. ابھی کربلا نہیں ہوا. ابن زیاد نے جیسے ہی سنا کہ یہ میرا قاتل ہے, ابن زیاد نے کہا اچھا یہ قیدی میرا قاتل. جلاد کو حکم دیا کہ ابھی مختار کے سر کو قلم کر دو. جلاد خنجر لے کر مختار کے پاس آ گیا. زنجیروں میں جکڑا ہوا مختار, اس نے بالوں کو پکڑ کے مختار کے سر کو نیچے کیا اور خنجر گردن پہ رکھ دیا. تو میثم, مختار نے میثم کو ایسے دیکھا, دیکھ کے بولا آپ کیا بولتے, واٹ یو وانٹ ٹو سے. تو میثم نے اسی ٹون میں کہا, اسی آواز میں, کہ مختار تم قاتلان حسین سے بدلہ لوگے. اب تک ابن زیاد پاگل تھا اور پاگل ہو گیا, کریزی ایک دم. کہنے پکار کے کہا جلاد سے خنجر چلا دے. دوستو میری طرف دیکھو, لک ایٹ می, خنجر یہاں. اب فیو سیکنڈز ہے زندگی اور موت کی. خنجر اب چلنا تو مختار کا سر قلم ہو جانا. ایسے موقع پر مختار نے پھر میثم کو دیکھا, دیکھ کے کہا اب کیا بولو گے. عزیزو یہ وہ موقع ہے کہ اچھے اچھے لوگوں کا ایمان ڈگمگا جائے کہ پتہ نہیں کیا سوچا. لیکن یقین میثم, جب مختار نے کہا تو میثم کا یقین معراج پہ چلا گیا. اب تک آہستہ بول رہے تھے, اب زور سے بولے. پکار کے کہا, اس نے کہا جو لوح محفوظ کی تحریر کو بدل سکتا ہے. ٹائم ویسٹ ہوتا, ٹائم ویسٹ ہوتا. اب ہوا کیا, اچھے میثم نے زور سے بولا, اس نے کہا جو لوح محفوظ کی تحریر کو بدل سکتا ہے. کتنا یقین ہے ذات امیر المومنین پہ, اس یقین کو پیدا کرو. محرم شک کا نام نہیں, یقین کو بڑھانے کا نام. تم یقین کرو, میرے یوتھ کو بول رہا, اگر تمہارا فیتھ سٹرونگ ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی. کیسے یقین آتا میں ابھی بتاتا. 2 عمل ہے. بس یہ کہا, میثم کا ڈائلاگ ختم ہوا. دربار کے دروازے پہ یزید کا پوسٹ مین کھڑا ہوا تھا. یزید کے پوسٹ مین کا ڈریس بالکل الگ ہوتا تھا, اور یہ جتنے گورنرز تھے یزید کے پوسٹ مین سے بڑا ڈرتے تھے, اس لیے کہ کہیں سسپینڈ کا لیٹر نہ آ جائے. نہیں سمجھے, چور تو تھے, ماننے والے چور تھے. نہیں,
ہمیشہ ڈرتے تھے ارے کوئی لیٹر ویٹر نہ آ جائے. اس نے دروازے سے پکار کے کہا ابن زیاد قتل کا حکم دینے سے پہلے یزید کا خط پڑھ لے. تو قاتل ایسی کھڑا ہوا ہے مختار کے پاس. پوسٹ مین اندر, اب سننا, پوسٹ مین اندر آیا, اس نے انویلپ دیا ابن زیاد کو, اس نے اس انویلپ کو چاک کیا. اب مجلس کے بعد نہیں پوچھنا مجھ سے انویلپ اس زمانے میں تھا یا نہیں. ابن زیاد نے خط نکالا, خط نکال کے پڑھنا چاہا. اب سنو, پڑھنا چاہا, وہ پڑھنے لگا. مختار میسم نیچے کھڑے ہوئے زنجیروں میں جکڑے ہوئے. میسم نے پکار کے کہا ابن زیاد میں بتاؤں کیا لکھا ہوا ہے؟ میں بتاؤں؟ یہ ہے یقین. اس میں لکھا ہوا تھا کہ ابن زیاد, یزید نے لکھا تھا ظالم نے, کہ ایک سفیر نے مجھ سے سفارش کی ہے مختار جس حالت میں اسے رہا کر دے. اب میں آپ سے پوچھتا یقین کیا ہے؟ اگر یہ پوسٹ مین 5 منٹ دیر سے آتا, پاسبلٹی تھی ٹریفک میں پھنس جاتا بامبے کی, 5 منٹ لیٹ آتا تو کیا ہوتا؟ مختار تو قتل ہو جاتا, میسم جھوٹا ثابت ہوتا, رائٹ. 5 منٹ پہلے آتا تو لوگوں کو میسم تمار کا یقین کا پتہ ہی نہیں چلتا. اب یہ وہی کر سکتا جو وقت کا مالک ہو. علی وقت کا مالک ہے. اپنے چاہنے والوں کو ایسے پروٹیکٹ کر کے ایسے دشمنوں کے ماحول میں وہ عزت دیتا کہ ابن زیاد ذلیل و رسوا ہو گیا, میسم کا سر اونچا ہو گیا, اونچا ہو گیا. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. دوستو وقت کم ہے, آپ سے خواہش پلیز آگے آ جاؤ. پیچھے بہت مجمع کھڑا ہوا ہے, پلیز آگے آ جاؤ. میں خیسر باغ میں بول رہا, آگے آ جاؤ. کیا ٹائم ہو رہا؟ بس 5 منٹ, مساعد کا وقت ہو گیا. میں کیا کروں, میری مجبوری ہے, وقت نکل گیا. تو یقین کو پیدا کرنے کے لیے محرم سے بہتر ایام نہیں ہے جب اس میں یقین ہے. یقین کے لیے شب نماز ہے. 3 رکعت پڑھو, لیکن پڑھو 2 رکعت شفا, 1 رکعت وتر. محرم سے بہتر ایام نہیں. گھر جا کر 10 منٹ نکالو, 15 منٹ نکالو, تمہارا رزق کے دروازے کھلیں گے. اگر تم نے شب نماز پڑھ لی ان ایام میں تو تم نے سیرت امام حسین پہ عمل کیا, معصوم کی سیرت پہ عمل کیا. معصومین کی فیورٹ نماز, یہ نماز تمہاری زندگیوں کو بدلے گی. یہ نماز رشتے پیدا کرے گی. اگر کسی لڑکی کا رشتہ نہیں ہے تو وہ نماز شب پڑھ کے دعا کرے. رزق کا پرابلم ہے تو دعا کرے, بیماری ہے تو دعا کرے. نماز شب سے تمہارا یقین بڑھتا. آقا خمینی کہتے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. یہ عظیم ہمارا مرجع کہتا ہے 40 سال انہوں نے نماز شب پڑھی تھی. شب نماز پڑھو. دوسرا, ان ایام میں موسٹ ریکمینڈڈ زیارت مولا حسین کی تو آپ پڑھ رہے. آج شب 6 محرم ہے, کل سے عاشورے تک 5 دن. میں آپ سے 5 دن مانگ رہا, اپنے لیے نہیں مانگ رہا, میں آپ کے فائدے کے لیے مانگ رہا. ایک میری یہ ریکویسٹ پوری کر لو, اس لیے کہ اصل وارث کربلا کون ہے؟ ہمارا امام. یہ وارث عزا کون ہے؟
ہمارا امام. پرسہ کس کو دینا ہے؟ زمانے کے امام کو دینا. یہ ہمارے کربلا کے وارث ہیں, آج کے دور کے حسین ہیں. زمانے کے امام کی موسٹ ریکمینڈڈ زیارت ڈیوائن پل جو تمہارے اسمارٹ فون سے, اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرو, اس میں زیارت کے کالم میں جاؤ. میری ریکویسٹ آپ سے, ریکویسٹ کر رہا, ہاتھ جوڑ کے بول, میں چاہتا ہر لڑکا لڑکی پڑھے, بڑے تو پڑھتے ہو. دا موسٹ ریکمینڈڈ زیارت ان ہائر اوکلٹیشن, یہ غیبت کبریٰ میں سب سے زیادہ ریکمینڈڈ زیارت ہے امام کی, زیارت آل یاسین. 6-7 منٹ کی زیارت ہے. عربی پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں, ٹیلی فون پہ ڈاؤن لوڈ کر کے آن کرو, کھڑے ہو جاؤ. تم پڑھ کے دیکھو تمہارے دل کو جو سکون ملے گا. تم پڑھ کے دیکھو تمہارے حالات کیسے بدلے گا. تم پڑھ کے دیکھو کہ امام سے تم خرید کتنے ہو گے. تم پڑھ کے دیکھو تمہارا سٹریس کیسے دور ہوگا. یہ وہ زیارت ہے کہ کسی مریض کے اوپر پڑھو تو اس مریض کو اللہ شفا دے دیتا امام کے وسیلے سے. اور یہ ایام تو امام کے ہیں, اس لیے کہ اصل کربلا کا وارث. دعا یہ کرو زیارت آل یاسین پڑھ کے کہ آئندہ عاشورہ مولا ہم آپ کے ساتھ کریں انشاءاللہ. خالی زبان سے آمین نہیں, یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. بہت اچھا کیا آپ نے آمین بولا, بہت اچھا کیا. I'm really thankful to you all. بٹ جو میں آپ کو بول رہا, ایک ایز اے اسٹوڈنٹ بول رہا, زیارت آل یاسین دنیا میں جہاں بتایا وہاں لوگوں کو فائدہ ہو. بامبے کا آج خیسرباغ کا اتنا بڑا مجمع ہزاروں کی تعداد میں مجھے سن رہا. شب 6 محرم یہ ریکویسٹ کر رہا, 5 دن پڑھو خالی عاشورے تک, اس کے بعد دیکھو کیسے تمہاری لائف میں بدلاؤ آتا ہے. اور کل جس طرح آج بیٹھ کے مجلس سن رہے نا, کل بھی ایسے ہی سننا. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ گئے میرا اشارہ؟ کوئی اگر اٹھ رہا بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو بٹھاؤ. 20 منٹ پڑھوں گا خالی کل, 20 منٹس, لیکن مکمل مجلس ہوگی کل. اس سال مجھے اتنی خوشی ہوئی خیسرباغ میں, 10-12 سال سے مسلسل جو میں بول رہا تھا, آج ایک بینر نہیں ہے کہ ڈونٹ رن ود علم, ریسپیکٹ آزاداری, کچھ نہیں لکھا ہوا ہے. یہ مہدی ایسوسیشن والے بڑا کام کیا, انہوں نے یہ بینرز لگائے, ڈفرینٹ بینرز. بڑا کام کرتے ہیں مہدی ایسوسیشن والے, اللہ سلامت رکھے. مولانا عابدی صاحب کو, ان کی انٹائر ٹیم. یہ بینرز آج پہلی مرتبہ خیسرباغ میں جب سے میں پڑھ رہا, کہا اس سے پہلے سے یہاں پہ ایک بینر لگ جاتے تھے, ڈونٹ رن ود علم, ریسپیکٹ علم, ریسپیکٹ آزاداری. اتنا بولا کہ اب یہاں کا مجمع کلچر ہو گیا. میں آپ کا شکر گزار, آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو آل فرام مائی ہارڈ ورک. میں شکر گزار ہوں کہ اتنا تو چینج آیا, اتنا تو چینج آیا. اب چینج اور یہ لانا کہ کل کی مجلس سے 9 محرم تک جتنے آج بیٹھ کے سن رہے, وہ لوگ جو بیچ میں لوگ علم مبارک لے کے آئیں گے, میں 20 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھوں گا, لیکن ہر آدمی اپنا پرسہ خود دے گا. اگر کوئی اٹھ رہا بھی آپ کے بازو سے تو اس کو پکڑ کے بٹھا لو, بولو نہیں پوری مجلس ہوگی, پرسہ ہوگا, گریا ہوگا, اس کے بعد گشت کرنا. رات بھر کرو. Who is stopping you? Who is stopping you? گشت رات بھر کرو, جلدی کیا ہے؟ مجلس کے بعد ہی گشت ہوگا, مجلس سے پہلے کوئی گشت نہیں ہوگا. 5 منٹ میں اٹھ جا رہے, بدتمیزی ہے. تم اپنا پرسہ دے رہے, یہ لوگ اپنا پرسہ دے رہے. ہر آدمی تو علم مبارک نہیں اٹھا رہا, جو رونے آیا اس کو رونے دو. علم اٹھا کے علم کی ریسپیکٹ کرو, ریسپیکٹ کرو. بس میں 4 دن سے کچھ نہیں بولا, آج بولا صرف اس لیے کہ کل سے شروع ہوگا. ہسٹری جیسا آپ نے بنائی, بینرز کو ہٹا دیا, اسی طرح کل سے ہسٹری رہنا خیسرباغ. کوئی یہ نہیں بولنا کہ وہاں پہ پرسہ نہیں ہوتا, وہاں لوگ اٹھ جاتے, کوئی نہیں اٹھتا. ہمارا یوتھ, ہمارے جوان سب تمیزدار ہیں, سب کو معرفت ہے کہ علم کیا ہے. پلیز میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا, برا مت مانو.
کہ ہم علم اٹھا رہے، ان کا بھی احترام ہے، جو بیٹھ کے پرسہ دے رہے ان کا بھی احترام ہے. صلوات پڑھ لے محمد والے بس دوستو آباد رہو، تم آباد رہو یار، بامبے کے مومنین آباد رہے، ساری انجمنیں آباد رہے، سارے ماتمدار آباد رہے. ماتم ہماری پہچان ہے، یاد رکھو. اور ایک چھوٹا سا کی چین یا باٹی جاری 313 313 یہ امام کا عدد ہے، امام کے صحابیوں کا. جنگ بدر میں جو لشکر تھا وہ بھی 313 کا. ایک مومنہ نے اس کی چین کو بنایا، باہر تقسیم ہو رہی فری، رکھو تصور کرو کہ ہم بھی لشکر امام میں شامل ہو جائیں. اور ایک دعا کرا دوں کہ کل ایک مومنہ کا آپریشن ہے بامبے میں، سرجری ہے، ہمارے بڑے عزیز بھائی کے وائف 8 o'clock پہ کل ان کی سرجری ہے. آپ سب دعا کریں، اور جتنے بیمار ہیں پوری دنیا میں ان سب کے لیے، اور کل کی جو مومنہ کی سرجری، اللہ اس سرجری کامیاب ہو جائے اور سارے مومنین و مومنات کو اللہ سلامت رکھے. سرجری کی کامیابی، سب کی سلامتی، امام کی سلامتی کے لیے، اور خیسر بائی کے درجات کی بلندی کے لیے ایک باواز بلند صلوات. شب 6 محرم ہے. آج پوری دنیا میں ایک ایسے شہید کا ذکر کہ جس کی آواز پہ حسین ضعیف ہو گیا. سمجھے وہ کون؟ یہ وہ جوان کہ جس کی رخصت اتنی یادگار تھی. اب آہستہ رونے کا وقت نہیں ہے. آج پرسہ حسین کے اس بچے کا دو جس کی آواز پہ حسین کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. حسین کا یہ لال 18 برس کا سن، شب عاشور، مولا حسین کے زانو پہ، لیلا کے زانو پر علی اکبر کا سر، ایک چراغ جل رہا. ماں چراغ کی روشنی میں علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لی. حسین خیمے کے دروازے پہ آئے. لیلا علی اکبر کے بالوں کو سوار کے کہہ رہی میرے لال کا یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا. حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وقت گزرا، صبح ایک ایک شہید ہوتا گیا، یہاں تک کہ قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا. اون و محمد کی لاشیں خیمے میں آئیں. عباس کے دونوں شانے خطا ہو گئے. زینب کی امیدوں پہ پانی پھر گیا. اب کوئی خیام حسینی میں نہیں ہے. جوان بیٹا بوڑھے باپ کے سامنے آگے کہہ رہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. حسین نے تڑپ کے کہا علی اکبر پہلے جا کے اپنی ماں سے اور پھوپھی سے رخصت ہو. شہزادی زینب کے سامنے آئے، آ کے کہا پھوپھی اماں مجھے میدان کی اجازت دیجیے. زینب نے ایک جملہ کہا کہ میرے لال میں نے 18 سال پالا تھا. آہستہ مت رہو، آہستہ مت رہو. علی اکبر 18 سال پالا تھا. ارے میں تو تمنا کر رہی تھی کہ میرا بیٹا دولہا بنے گا. جوانوں ماں کے قریب گئے. لیلا سے کہا اماں مرنے کی اجازت دیجیے. لیلا نے کہا میرے لال کیا اسی دن کے لیے میں نے پالا تھا تم کو؟ تو اس وقت علی اکبر نے کہا کہ اماں یہ بتائیے کہ روز محشر آپ بھی رہیں گی، میری دادی فاطمہ بھی رہیں گی. اگر دادی فاطمہ آپ سے پوچھے کہ لیلا تم کو علی اکبر عزیز تھا، میرا حسین عزیز نہیں. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. مولا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل. تو آپ کیا جواب دیں گی؟ لیلا کھڑی ہو گئی، کہا میرے لال جاؤ. اب جب شہزادہ چل رہا تھا، یہ علی اکبر کی یادگار رخصت ہے.
حمید کہتا ہے کہ بار بار خیمے کا پردہ اڑتا تھا، زمین پہ گر جاتا تھا، ایسے معلوم ہوتا تھا حسین کے خیمے سے کسی جوان کی میت نکل گئی۔ علی اکبر چلنا چاہتے، بہنیں گھیر لیتی کہ جی ایک دفعہ صورت بتا لو، ماں غریب آگے بلائیں لیتی، زینب سینے سے لگا لیتی۔ آہستہ مت رو، پیچھے والوں کو بول رہا، پیچھے والوں کو بول رہا۔ علی اکبر کا ماتم ہے۔ شہزادہ باہر آیا، حسین نے اپنے ہاتھ سے امامہ پہنایا، تلوار دی۔ اب حسین کے جملے سنو۔ حسین نے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے کہا کہ پروردگار تو گواہ رہنا، تیری راہ میں اس کو بھیج رہا جو صورت اور سیرت میں میرے نانا جیسا تھا۔ اسی طرح پرسا جب کبھی میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا، میں اپنے علی اکبر کو دیکھ لیتا ہوں۔ بس اس کے بعد علی اکبر چلے، جب چلے تو تھوڑی دور آگے بڑھے، علی اکبر کے کانوں میں یہ فیل ہوا کہ کوئی پیچھے آ رہا۔ پلٹ کے دیکھا، میری طرف دیکھو، پلٹ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر کو پکڑا ہوا۔ عباس شہید ہو گئے، شباز شہید ہو گئے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، ایسا پکڑ کے آہستہ آہستہ آ رہے۔ علی اکبر رک گئے، رک کے کہا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا۔ حسین نے عجیب جواب دیا، کہا میرے لال اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو یہ نہیں پوچھتے، پلٹ پلٹ کر دیکھتے جا، تمہاری ماں کھڑی ہوئی ہے۔ میرا شہزادہ میدان میں آیا، آنسو کی آنکھوں سے، خیسر باغ سے باہر نہیں نکلنا۔ یہ یاد رکھو، ہو سکتا کہیں لیلا بیٹھ کے پرزہ لے لے، ہو سکتا کہیں امام زمانہ بیٹھ کے علی اکبر کا پرزہ لے لے۔ حسین در خیمہ، میں بھی آہستہ آہستہ پڑھ رہا، 5-10 منٹ تیز ہو جائے، آخری رات۔ لیلا خیمے کے اندر سے حسین کے چہرے کو دیکھ رہی۔ لیلا نے دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزری ہوئی؟ حسین نے کہا لیلا علی اکبر بہت بھوکا ہے، علی اکبر بہت پیاسا ہے، لیلا تم دعا کرو کہ علی اکبر کامیاب ہو جائے، کوئی بہادر آیا ہے۔ یہ کربلا کی عجیب دعا ہے۔ بی بی آگے خاک پہ بیٹھ گئی، بالوں کو پریشان کیا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ یعقوب کو یوسف سے ملانے والے ایک دفعہ میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ عزیز و علی اکبر واپس آئے، آگے کہا بابا پیاس مارے ڈال دیے۔ حسین نے کہا اپنی زبان میرے منہ پہ دے دو۔ زبان بھی پیچھے ہٹ کے کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے۔ حسین نے کہا جاؤ علی اکبر تمہارے بابا دادا تم کو سیراب کریں گے۔ شہزادہ میدان میں آیا، حسین نے پلٹ کر ماں سے کہا لیلا اب دعا نہیں کرنا۔ لیلا کہتی ہے کہ کچھ دیر کے بعد میں نے حسین کے چہرے کو دیکھا، لال ہونے لگا، سرخ ہونے لگا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا اب میرے بچے پہ کیا گزری؟ تو کہا لیلا شکر کرو قربانی قبول ہو گئی۔ اب حسین میدان میں چلے، کبھی اٹھتے تھے کبھی زمین پہ بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے علی اکبر ایک دفعہ پکارو بیٹا۔ حسین کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ شہزادہ میدان میں آیا، حسین علی اکبر تک گئے، جب پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے۔ علی اکبر ایڑیاں لگا رہے تھے، حسین نے گھوڑے سے گرایا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا کہ علی اکبر اٹھو۔ جواب نہیں آیا، شانے کو ہلایا، پہلو میں لیٹ گئے، اللہ کو گوارا کیا۔ اٹھے حسین، علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، زانوں پہ رکھ کر
حسین نے دیکھا کہ علی اکبر نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے، اس لیے کہ علی اکبر جانتے ہیں میرا بابا اکیلا میرے سینے کا زخم نہیں دیکھ سکتے، رکھ لیا۔ حسین نے ہٹانے کی کوشش کی، پھر شہزادے نے رکھ لیا، تیسری مرتبہ زور سے ہٹایا، جب زور سے ہٹایا تو علی اکبر کے زخم کو دیکھا، حسین کا کلیجہ پھٹ گیا، آستین کو ایسے الٹی نجف کا رخ کیا، یا علی کہہ کے بچ گئی۔ بس 2 منٹ میں ختم کرنا مجلس، بس 2 منٹ میں مجلس ختم ہو جائے گی۔ اب تک آپ نے حسین کی مصیبت سنی، اب اس ماں کی مصیبت سنو جس نے 18 سال علی اکبر کو پالا۔ 11 محرم کو جب یہ قافلہ جا رہا تھا، لیلا نے اونٹ کی بلندی سے علی اکبر کے لاشے کو جلتی ہوئی ریت پہ دیکھا تو ماں نے پکار کے کہا، بیٹا آج کے بعد تیری ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی، آج کے بعد تیری ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ بس 1 منٹ میں ختم کر رہا۔ جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو ایک ایسی بستی سے گزرا جہاں غیر مذہب کی عورتیں کھڑی ہوئی تھی۔ ان عورتوں نے قافلے کو دیکھا کہ اونٹ پہ بیویاں، نیزوں پہ سر ہے، حسین، عباس و قاسم و انو محمد علی اصغر کے سر کو دیکھا۔ ان عورتوں کی نگاہ جب علی اکبر کے سر پہ پڑی تو ایک عورت سے رہ نہیں گیا، اس نے اپنے ساتھیوں کو چھوڑا، ختم ہو گئی مجلس، وہ سیدھا علی اکبر کا سر جس نیزے پہ تھا اس کے نیچے آئی، ایسا سر اٹھا کے دیکھی، دیکھ کے اپنے ساتھیوں کو بلایا، بلا کے کہا میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہہ۔ غیر مذہب کی عورت نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار جب یہ جوان مرا ہو خدا کرے اس کی ماں دنیا میں نہ ہو۔ یہ آواز لیلا کے کانوں میں آئی، کہا تو بد دعا کیوں کر رہی؟ کہا میں بد دعا نہیں کر رہی، میں نہیں دیکھ سکتی تو ماں نے کیسے دیکھا؟ لیلا نے پکار کے کہا ارے میرا 18 برس کا لال تھا، میرے شادی کے بچے کے